مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور درود پاک کی فضیلت ناظرین ایسی ہے کہ ایمان تازہ ہوگا الحمدللہ۔ اب ہوتا ہے نا بعض اوقات، دیکھیں زندگی میں کبھی اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی پریشانی میں گر جاتے ہیں، کسی ایسی تکلیف میں گر جاتے ہیں، کسی ایسی سخت مشکل میں گر جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس مسئلے کے حل کا روحانی علاج معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری یہ بیماری، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھنا آپ شروع کر دیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل ایسی برکتیں ملیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہماری بہت ساری مشکلات وہ حل ہوتی چلی جائیں گی، بہت ساری مشکلات ہماری دور ہو جائیں گی، ہم خود بخود مشکلات سے نکلتے ہوئے چلے جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور ہم نکل آئیں گے مشکلات سے الحمدللہ عز و جل۔ کیونکہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں آپ کو پہلے ہم ایک روحانی علاج دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں ہم آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہمارے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں جوڑ ہیں تو ان میں درد ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھنا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں تو وہ بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ اگر بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ خود پڑھ کر جو ہے یا غنیو، آپ بچوں کے جہاں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں کا درد ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا
جسمانی درد بالخصوص جوڑوں کے درد کے حوالے سے، گھٹنوں میں درد ہے، تکلیف ہے، آپ کے کندھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں، کمر میں تکلیف ہے، تو بالکل آپ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض سے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ گاڑی ہے مجھے پہلے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی تھی، اب اکیلے نے میں نے لی ہے گاڑی، اکیلے نے کر لی ہے، تو اس دن جو اکیلے نے کی ہے وہ گاڑی صحیح طرح چل نہیں رہی۔ میرا نام محمد زمان ہے، والدہ کا نام نازیہ بی بی۔ نواز نام آپ نے بتایا، گاڑی لی ہے، بتا رہے کہ چلتی نہیں ہے وہ۔ اب یہ بھی ایک ہے مسئلہ ویسے نا کہ اب جیسے کوئی جیسے رکشہ لے لیتا ہے اپنے ذریعہ معاش کے لیے، اب رکشہ تو لے لیا، آئے دن خراب ہوئے جا رہا ہے، آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ کام نکلے جا رہے ہیں، کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ، کبھی گاڑی کی کوئی چیز خراب ہو جا رہی ہے، کبھی گاڑی کی کوئی چیز خراب ہوئے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے بالخصوص نواز بھائی نے کال کی ہے، تو ان کا انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدری چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو اپنی گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں، جن کا ذریعہ معاشی یہی ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل ایک عمل ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سلسلے میں شامل رہیے گا اور ڈائری اور قلم یہ جلدی سے ساتھ رکھیے اپنے۔ چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو چیز ہے یہ خراب نہیں ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری وائف شازیہ بی بی والدہ ریزی جان گھر میں پریشان رہتی ہے، اپنا گھر ہے لیکن پریشان رہتی ہے، اس کا استخارہ کر دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ فاق احمد بھی 8 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ بھی کرتے ہیں اور علاج بھی ہوتا ہے۔ والدہ کا نام ہے بشیر بھی۔ اشفاق نام بتایا نا انہوں نے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ یہ پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کوئی بتا دیں بھی کیا پڑے؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، اور ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارے ناظرین کے کیے جائیں گے۔ یہ پاؤں میں اگر تکلیف ہو، ایک تو جوڑوں کے درد کا تھا جو اس سلسلے کی ابتدا میں وظیفہ بتایا گیا یا غنیو، اب جیسے پاؤں کی انگلیوں میں تکلیف ہو جاتی ہے اور ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اسی طرح کبھی جسمانی درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بڑی عمر کے بالخصوص افراد ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں، کون سی ایسی دعا ہے کہ پڑھ کر دم کر دیں تو طبیعت ماشاءاللہ بہتری کی طرف آئے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جو علاج کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میٹھے صاحب بھائی یہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، یہ درد جو ہے نا، جیسے انگلیوں کا درد ہو گیا، ایڑیوں کا درد ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو آپ نے اور بھی مزید بتایا کہ کمزوری وغیرہ ہو گئی، تو انگلیوں کے درد کے لیے اور اسی طرح پیر کی پنڈلیوں کے درد وغیرہ کے لیے آپ اسی وظیفے کو پڑھیں گے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اسی طریقے سے وضو ہے یا بے وضو ہیں تو آپ اس کو یا غنیو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ پاؤں اور ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیاں وغیرہ میں جو درد ہے اللہ کے کرم سے اس میں شفا ہوگی اور وہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، اور تعویذات وغیرہ بھی اس حوالے سے کچھ ہوتے ہیں؟ روحانی علاج کے بستے اس سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ، تو وہاں سے شافعی علاج وہاں سے ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس علاج کو بھی کرتے رہیں۔ ہاں، وہاں سے ایک بہترین علاج ہے جو کہ ڈوری والا عمل کہلاتا ہے، اس پہ ڈوری پہ دم کر کے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ انگلیوں میں درد ہے یا پنڈلیوں میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں ایسے ہے کہ جہاں پہ ڈوری باندھی جا سکتی ہے تو وہاں وہ ڈوری باندھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پینے کے لیے پانی وغیرہ دیں گے، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ رابطہ کریں، وہاں سے بھی انشاءاللہ علاج کرائیں، وہاں سے بھی شفا ہوگی۔ اور یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں،
اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد شفا ہوگی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. تو روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا. جسمانی درد، جسمانی تکلیف کے حوالے سے بھی الحمدللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے. پہلے تو ہمارے یہ نواز بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میں نے گاڑی لی ہے اور آئے دن وہ خراب ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، کاروباری حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی جادو، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا، اب ظاہری معاملات کو آپ پیش نظر رکھیے گا. ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا. جو آپ کی گاڑی ہے نا، پہلے تو آپ ایک کام کیجیے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی گاڑی میں لٹکا دیں. جو بھی آپ کی گاڑی ہے، رکشہ ہے، کار ہے، جو بھی آپ کی گاڑی ہے، 35 مرتبہ 35 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ لکھ لیں سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی گاڑی میں لگا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی میں بھی برکت رہے گی اور کوئی ایسا بڑا حادثہ، کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور چلنا شروع کر دے گی. اچھا، ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی، اور بالخصوص ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں، جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو ٹھیکے پر لے کر اپنے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، تو آئے دن جن کی گاڑیاں خراب رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، تو وہ پڑھ کر آپ نے اپنی گاڑی پہ دم کر لینا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ 49 ٹائمز 49 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی گاڑی پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل کوئی اس طرح کا بڑا نقصان، کوئی حادثہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی بھی صحیح چلے گی، برکت رہے گی. یہ ناظرین، یہ جو عمل بتایا گیا کہ ایک تو یہ گاڑیوں کے لیے بھی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر بھی بہت ساری مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آئے دن خراب ہو جاتی ہیں. کبھی موٹر خراب ہو رہی ہے تو کبھی فریج میں کام نکل آ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک اشیاء ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہی وظیفہ پڑھ کر ان چیزوں پر بھی دم کر دیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب کی بھی حفاظت رہے گی اور ہر طرح کے نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. تو ناظرین نیت فرما لیجیے، جو آپ کے گھر کی قیمتی اشیاء ہیں، بڑی اشیاء ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے گھر کی بھی مختلف اشیاء پر، مختلف چیزوں پر دم کر دیجیے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح جو آفس ورک کرتے ہیں، جن کے آفس وغیرہ ہوتے ہیں، اپنی دکانیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنی ایک ایک چیز پر آپ یہی وظیفہ پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کی بھی حفاظت رہے. اب جیسے میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ ہے، میں نے وظیفہ پڑھا ناظرین یا اللہ 49 مرتبہ 49 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب یہ دم کر دیا. تو اس طرح آپ یہی وظیفہ مکمل کر کے آپ دم کر دیجئے اپنی چیزوں پر. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے. اچھا، یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اب بعض اوقات کچھ چیزیں ہم کچھ ہلکی پھلکی لے لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ہلکی پھلکی چیزیں لیں گے تو وہ تو آئے دن خراب ہوگی. تو ایک مناسب اور ایک بہتر انداز کی جو بھی ہماری اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، اب جیسے گاڑی ہیں، بعض اوقات کچھ پیسے بچانے کے چکر میں ہلکی چیزیں لے لیتے ہیں، تو اس طرح بھی نہ کریں، پھر اس میں آگے چل کر آزمائش کا بھی سامنا رہتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا آپ یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ گھر بھی ماشاءاللہ اپنا ہے اور پھر بھی گھر والے زوجہ ہماری پریشان رہتی ہیں. تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ نظر بد ہوتا ہے، بعض اوقات کے نظریں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی والی کیفیت یہ طاری ہو جاتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں کہ
سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، جو پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اشفاق نام آپ نے بتایا تھا کہ شادی کو کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ روزانہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ آپ دونوں میاں بیوی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو بھی دیتا چلوں، اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے بھی ناظرین کوئی بے اولاد ہے تو آپ بھی تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے، روحانی علاج کے بچوں سے آپ رابطہ فرمائیے، اور الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، اور ان تعویذات کے الحمدللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی برکتیں دیکھی ہیں کہ جو بے اولاد تھے، کئی سال ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے صاحب اولاد ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ چیزیں اسباب ہیں، یہ سبب بن جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو تو مرادیں بھی پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، آپ کے میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، کافی سارے یمن ناظرین کی طرف سے بھی میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا موبائل کا کاروبار ہے، 4 ماہ سے کچھ اچھا رسپانس نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اب شاید نئی دکان انہوں نے کھولی ہوگی، نیا کام ہوگا، اب گاہک آ جائیں، کام میں برکت رہے، اچھا رسپانس ملے، تو کیا عمل کریں؟ یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ روحانی علاج یہ معلوم کریں، ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے کاروبار میں خوب برکتیں، اللہ پاک جائز کاروبار میں ان کے برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ اسلامی بھائی مطلب یہ کوشش جاری رکھیں، ہاں ماشاء اللہ، اور کوشش کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روحانی علاج بھی اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت ملے گی۔ جی ماشاء اللہ۔ اپنی دکان کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کا ورد رکھیں، اس کی برکت سے دکان میں خوب کاروبار بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، دکان میں چلتے پھرتے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ دکان میں چلتے پھرتے، یا اب دکان بعد ہوگا جیسے بالخصوص موبائل شاپ جو ہوتی ہیں ہوتی چھوٹی، بیٹھنے کی جگہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اب دکان میں چلنا پھرنا تو مشکل ہے تھوڑا، بیٹھے میں تو انشاءاللہ بیٹھے پڑھ لیں، جی بالکل انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جیسے اپنے دیگر معاملات ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہیں جی یا اپنے نمازوں کے بعد بھی وظیفہ جاری رکھ سکتے جی ہیں؟ بالکل جاری رکھیں۔ کتنی اس کی کوئی تعداد ہے کہ اتنی تعداد نہیں، اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم بکثرت پڑھ، کام اچھا چلنا ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے بھی دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں جی الحمدللہ۔ کہ اگر کسی نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا ہے، نئی دکان کھولی ہے، تو وہ یہ جی نیا کاروبار شروع کیا ہے، نئی دکان کھولی ہے، یا کہیں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جاب کے لیے، دیگر مسائل آ رہے ہیں بیچ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے رہیں گے تو برکت ہوتی رہے گی۔ یہ جو آپ نے عمل ارشاد فرمایا نا ماشاءاللہ، یا حیو یا قیوم، علماء فرماتے ہیں ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ کا یہ تو خیر کاروباری حوالے سے کام اچھا چلے، بہتر چلے، اس کے لیے یہ عمل بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کے حل کے لیے بہت بہترین عمل ہے الحمدللہ عز و جل۔ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، آپ جب بھی دعا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ دعا کریں، یہ مبارک نام پڑھ کر، اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوں گی۔ اور جیسے کاروباری حوالے سے جو آپ کا مسائل ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور بات، وظیفہ بھی جاری رکھیں،
کوشش بھی اپنی جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھے میرا تو اچھا رسپانس ہی نہیں مل رہا, کام نہیں مل پا رہا ہے اور مجھے گاہک ہی نہیں آ رہے, اتنا عرصہ ہو گیا. اب پتہ چلتا ہے بعض اوقات پھر اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں, دکان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. ایسے کوئی یہ حوالے سے کیا بالکل ہمت نہیں ہارنا چاہیے, بلکہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں جا کر نماز کی پابندی کریں, وہاں پر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور ہمارے جہاں نزدیک میں کہیں ہمارے روحانی علاج کے بستے ہیں وہاں سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ حاصل کریں, اس کی برکت سے بھی تمام مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ کی لیکن رحمت کوشش جاری رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم نے کامیابی حاصل کرنی. انشاءاللہ کوشش بہرحال اپنی جاری رکھیے گا, اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے. اچھا, یہ میسیجز کافی سارے ہیں, ان کے روحانی علاج اور استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ ایک میسیج آیا کہ نام ہے فضا, مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں, عجیب سی اور طبیعت ہونا شروع ہو جاتی ہے, کندھے بہت بھاری رہتے ہیں, نماز پڑھتی ہوں غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتا دیجئے. تو اس کے لیے دیکھیں عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نیت باندھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 1 مرتبہ, اور الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نماز میں یہ عجیب و غریب خیالات اور اس طرح کی باتیں یہ نہیں آئیں گی. ایک تو یہ عمل. پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو نماز کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الناس, 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں, تو برے خیالات سے, بری سوچوں سے, برے وسوسوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے اور استخارہ بھی فرما دیجیے. غفران نام ہے. غفران بھائی آپ کا بھی الحمدللہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے, اور استخارے میں وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرما. اپنا صدقہ نکالیں, اولاً راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں, کہ صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے, مصیبتوں کو دور کر حسب توفیق. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا بکرا یہ صدقہ دیں, جو آپ کی حیثیت ہے اور جو آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں, اور اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ دیں. انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. اور ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں پریشانیوں سے نجات کے لیے. 1 مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہماری جان آپ پر قربان, ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں, ضرور ارشاد فرمائیے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات کہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو آپ بھی جنہوں نے بالخصوص میسیج کیا ہے کہ پریشانیوں کا سامنا ہے, مشکلات کا سامنا ہے, تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اپنے معمولات میں یہ وظیفہ جاری رکھیں, وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیں. اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں بالکل آپ یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا, اور مشکلات دور ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں. ان وظائف اور ان روحانی علاج کی برکت سے ناظرین ایک بات میں عرض کروں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, بہت ساری ایسی بیماریاں, بہت ساری ایسی پریشانیاں وہ پہلے سے ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں. جی ان روحانی علاج کی برکت سے الحمدللہ, اللہ پاک کے کلام کی برکت سے, تلاوت قرآن کی برکت سے, دعاؤں کی برکت سے بہت سارے مسائل, بہت ساری مشکلات تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. جو اراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو ان بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں, کالز بھی چلیں شامل کریں گے. میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں ناظرین کے. اچھا یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اولاد کے لیے حضرت دعا فرما دیجیے, اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے, اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بھی کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہمارا کام اچھا چلے.
جی 2 مسئلے ہیں ان کے، ایک تو حصول اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے، وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ رزق میں برکت رہے۔ چلیں ایک اور میسج، یہ بخار اور نزلہ اور زکام، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جی لیکن نیک اولاد کے لیے ہر کوئی خواہش کرتا ہے، الحمدللہ آپ نے بھی خواہش کی ہے، اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام، اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی تھا ان کا کہ وہ نزلہ زکام، یہ دوسرا میسیج آیا تھا کہ اگر کسی کو ہو بخار، بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آئے دن بخار ہے، آئے دن نزلہ ہے، سینہ خراب ہوتا ہے بچوں کا، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجیے گا۔ نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، یا موسم کے حوالے سے جو مطلب مسائل آتے ہیں، کبھی سانس کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی اسی طریقے سے گرد و غبار اڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بالکل پہلے جب آپ قرآن مجید کا نعمت کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ، جی اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ مبارکہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ پریشانی دور ہوگی اور جلدی شفا ہوگی، اور نزلہ کھانسی وغیرہ جو ہو گیا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اور بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بچوں پر پڑھ کر دم کر دیں؟ جی بچوں پہ اگر ہے تو بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اگر بچوں کو ہو رہا ہے تو پھر اس کو اس کی نوعیت بھی دیکھی جائے، صحیح۔ نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا پھر روحانی علاج کے ساتھ ساتھ پھر جسمانی علاج بھی کروایا جائے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج پرہیز بھی ہے، پرہیز بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ احتیاط بھی کیجئے کہ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے احتیاط کر لی جائے، احتیاط کر لیں، بعد میں افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کی خیر فرمائے۔ آئیے آپ کے قول شامل کرتے ہیں۔ جی سر انفارمیشن ایک یہ کرنی تھی کہ ایک تو ہمارے گھریلو حالات بہت زیادہ ٹف ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بیماری بھی بہت ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہ جو معاملہ ہے گھریلو مسائل، گھریلو حالات، پھر مزید یہ کہ گھر کے جو حالات آمدنی کے حوالے سے بڑے آزمائش کن، ایک تو پھر مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے لوگوں کی، بڑی آزمائش کن کیفیت چل رہی ہے۔ اللہ پاک سب کا بھلا، سب کی خیر فرمائے، حالات بہتر ہو جائیں، گھریلو حوالے سے مسائل حل ہو جائیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب اگر ہم دیکھیں گزشتہ چند ماہ پہلے چلے جائیں، اب ایک گھر کی مثال کے طور پر 6 سے 8 افراد ہیں، اب مہینے کا وہ تقریباً 10,000 کا راشن لیا کرتے تھے، تو اب وہ 15 سے 20,000 کا ان کا راشن آ رہا ہے۔ تو یہ گھر کے معاشی حوالے سے، آمدنی کے حوالے سے بھی اس میں برکت رہے، گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں، گھر کے جو آپس میں ایک نا اتفاقی، ایک دوریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں میاں بیوی کے درمیان، آپس میں نا چاقیاں، تو الغرض گھریلو حوالے سے جتنے بھی عمومی مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جائے، کوئی ایسی جامع دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، بھائی ہم بھی پڑھیں، ہمارے گھر والے بھی پڑھیں، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اپنے گھر میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح کا اہتمام کریں اور گھر میں اس کا روحانی علاج کا سلسلہ شروع کریں، تو گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے، آمدنی بھی بہتری کی طرف آ جائے، اور جو راشن وغیرہ ہے تو وہ بھی اس میں بھی برکت رہے۔ کیا عمل ایسا مختصر سا، کوئی ایسا جامع، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وظیفہ ایک پڑھیں اور سارے مسائل ہمارے حل ہوتی چلے جائیں؟ الحمدللہ کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر کسی کی کہ بھئی ان مسائل کا سامنا جو آیا ہے تو اس سے نکلا جائے، لیکن دیکھیں آج کل کیونکہ عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس طرف غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم تھوڑی سی ہم نے اپنی لائف بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی کر لی ہے
کہ اب ہمیں اس کو گزارنے کے لیے عموماً زیادہ اخراجات چاہیے. اگر ہم اسلامی طرز عمل پر آ جائیں، اسلامی طرز عمل کی طرح زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ ان مسائل سے نکلا جا سکتا ہے. اب اسلامی طرز عمل کیا ہوتا ہے، طرز زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں جاتے ہی اندر جا کر ہم سلام کریں. اب ہم دیکھیں کہ برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں گھر میں، اور یہ مسائل کس طرح نکلتے ہیں گھر سے. گھر میں جا کے داخل ہوں تو سلام کریں. سلام کرنے کے بعد پھر ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں. جی. جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھیں جی. تاکہ برکتیں نازل ہوں. ماشاء پھر مطلب سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر گھر میں ہم معاملات کو دیکھیں کہ گھر میں کیا اس طرح کے معاملات ہیں کہ صبر بھی ہو رہا ہے، شکر بھی ہو رہا ہے، اور ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نمازوں کی طرف پابندی کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، تلاوت کریں گے، اگر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. روزی میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی. اس طرح کے ہم معاملات کو سامنے رکھیں. اب جب کھانا کھانے لگیں، یہ بھی ہمارا طرز عمل اسلامی ہے کہ جب کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے جب نوالا کھا رہے ہیں اس سے پہلے کیا پڑھ لیں؟ یا واجدو پڑھیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے جب سونے لگیں تو اسلامی انداز سے سوئیں، اور اسی طرح کے معاملات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ رزق حلال کمانے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو رزق ہے اس میں حلال ہی شامل ہو، اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ جیسے اب کاروبار ہو رہا ہے تو وہ گیم کا کاروبار ہو گیا، نائی ویسا جو مطلب وہ بال وغیرہ تراش رہے، دیگر ناجائز کام، یہ ناجائز کام نہ ہوں. اس میں بہتری کی طرف جائیں، رزق حلال کی طرف جائیں، اور گھر میں جتنا آ رہا ہے کوشش کریں کہ اس کو ہم اس طرح مینج کریں کہ وہ پورا ہو جائے. کفایت شعاری کے ساتھ. آج کل کفایت شعاری تو دور ہو گئی. اب اس طرح ہم اگر اس انداز کو اپناتے ہیں تو پھر وہ برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ پریشانیاں رہیں گی، سارے معاملات ہوں گے. بہت پیارے ماشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرمائے. یعنی اس کو اگر خلاصہ کلام یہ نکالیں تو اپنے معاملات کو، اپنے روزمرہ کے معاملات کو دینی ماحول کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلنا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. ظاہر نصیب ناظرین تہجد میں اٹھنا شروع کریں، گڑ گڑائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، نماز فجر پابندی سے ادا کریں، گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور جن کو یہ شکایت ہے نا کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، پہلے اتنے کا راشن آتا تھا اب اتنے کا آ رہا ہے، اور اتنے مزید ہمارے اخراجات بڑھ گئے، مہنگائی نے ہماری کمر توڑ ڈالی ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہے، آپ مایوس کیوں ہیں؟ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں اور امید لگا کر رکھیں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. ایک عمل آپ کو میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے بھی ماشاءاللہ ارشاد فرمایا، جو ابھی توجہ دلائی آپ نے، وہ عمل ایسا ہے ناظرین ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اور آپ اس کی پھر برکتیں دیکھیے گا. عمل یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد بس رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے. سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دیں. روزانہ ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ کی آپ تلاوت کر لیا کریں، اور آپ پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا. کیونکہ جو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا عادی ہے نا، کبھی وہ تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. فاقہ، تنگ دستی، بے روزگاری، بے برکتیاں سب اس سے دور ہو جائیں گے. تو سورۃ الواقعہ پڑھیں، تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ پڑھیں، اور آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں ملتی. گھر کا ایک ایک فرد جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا جانتا ہوں پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، گھر کے بڑے افراد ہیں وہ بھی پڑھیں، بچوں کو جمع کر کے یہ بھی ان کو یاد کرائیں، پڑھائیں، ان کو بھی تاکید کریں پڑھنے کی. الحمدللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو یہ گھریلو حوالے سے ماشاءاللہ عز و جل حالات بہتری کی طرف آ جائیں، بیماریاں، پریشانیاں، بے برکتیاں دور ہو جائیں، حالات پہلے سے بہتر ہی کی طرف آ جائیں. تو یہ چند ایک باتیں جو عرض کی، مدنی پھول عرض کی، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک میسیج بھی آیا ہے کہ میرے بچوں کے ابو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ پیسے نہیں دیتے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ تو اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ بلا ناغہ 7 روز تک، بلا ناغہ 7 روز تک اللہ تعالیٰ کا یہ نام، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو،
یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 112 مرتبہ 112 یعنی 7 دن، پورا ایک ہفتہ یہ عمل کرنا، ایک ہفتہ عمل کرنا۔ یہ تمام کے تمام نام پڑھنے ہیں، جی اسماء الحسنہ جو آپ نے یہ 112 یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ اس طرح ایک مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کو 112 مرتبہ پڑھنا ہے انہوں نے، اچھا اور پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہتر۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، کال چلائیے گا۔ میری بیگم کا نام پروین ہے، ان کی والدہ کا نام جو ہے نا میاں بی بی ہے۔ یہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہی بنتا ہے۔ کبھی گردے میں درد، بیماری سے ہو جاتی ہے، کبھی کہیں۔ میں تو تھک گیا ہوں علاج کرا کرا، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ ہمت نہ ہاریں کہ میں تھک گیا، اس طرح کے الفاظ بعض اوقات یہ مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی آپ کے زوجہ کا انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ میں محمد اسامہ نعیم قریشی، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا۔ آپ کی بارگاہ میں یہ ایک عرض ہے کہ اگر یہ نظر کیسے تیز ہو اور حافظہ کیسے تیز ہو اور مطالعے میں دل کیسے لگے، برائے کرم اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، آمین انشاءاللہ عز و جل۔ بتاتے ہیں حافظہ کیسے تیز ہو، مطالعہ میں کیسے دل لگے، نظر کیسے تیز ہو، دونوں ہی تینوں حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد عثمان صدیق ہے، میرے چھوٹا بھائی عبد الرحمان صدیق ہے، ان کی کوئی جاب وغیرہ نہیں لگ رہی، یہاں بھی اپلائی کر رہا ہے، کتنی بار اپلائی کیا، تقریباً ابھی اوور ایج ہو رہا ہے، تو بی اے کیا ہوا ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا کہ کیا مقصودہ بی بی۔ عبد الرحمان نام بتایا، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے چھوٹے بھائی کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مجھے گزارش کرنی ہے آپ سے، میری مسز کو پاؤں اس کے سو جاتے ہیں گھٹنوں سے نیچے، تو ان کے لیے استخارہ کر دیں، مہربانی فرمائیں، تھوڑی رہنمائی کریں۔ ان کا نام ہے عابدہ اسلم اور ان کی والدہ کا نام ہے منظور۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، گردے میں درد ہو یا گردے میں ریت کے ذرے ہوں تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ گردوں کے حوالے سے خاص ایک عمل، روحانی علاج۔ گردے میں اگر کسی کے درد ہے، تکلیف ہے، پتھری ہو جاتی ہے تو کیا وظیفہ پڑھیں، تو اس کا روحانی علاج کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیں اولاً تو بارش کا پانی آپ لیں گے، بارش کا پانی لیں گے، بارش کے پانی پر 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے سورۃ القدر۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے یہ پینا ہے۔ ایک تو ہوا یہ روحانی علاج۔ اب بارش کا پانی میسر نہیں، اب کیا کریں؟ تو ایک اور عمل آپ نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ سورہ الم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، یہ آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ پہلے جو عمل بتایا تھا وہ دوسرا تھا، یہ دوسرا عمل ہے۔ اب بارش کا پانی میسر نہیں ہے تو اب یہ والا آپ عمل کیجئے گا، اور اگر بارش کا پانی میسر آ جائے تو وہ عمل کیجئے گا پہلے والا جو سورۃ القدر کا بتایا، اور اگر پانی میسر نہیں تو اب سورہ الم نشرح، یہ عام سادہ سا پانی جو گھروں میں ہوتا ہے، آپ کوئی سا بھی پانی کی بوتل لے لیں، پیالہ لے لیں، پہلے اس سے پانی بھر لیں، پانی بھر کر اب 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر اس پانی پہ آپ دم کر دیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے دم کر۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی یہ پلانا ہے گردے کے مریض کو، جس کے گردے خراب ہیں، اللہ نہ کرے پتھری ہے، ریت کے ذرات ہیں، یا کوئی اور پرابلم ہے، انفیکشن بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو یا ڈائلیسس پر جو ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہاں ایک مشورہ بھی میں عرض کروں گا ہمارے ناظرین کو کہ جو خاص گردوں کے جیسے مریض ہیں نا، آپ روحانی علاج کے بسوں سے رابطہ کریں۔ اس کے خاص تعویذات الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں جو گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ وہ ضرور حاصل کیجئے، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اسی طرح ایک اور کال تھی روحانی علاج کے حوالے سے، معلوم کر رہے تھے کہ بھائی جامعۃ المدینہ کے طالب علم طلبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ عالم بن رہے ہوتے ہیں، تو پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا ہے، حافظہ
تیز کرنے سے کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ نظر کیسے تیز ہو، اب رات دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، صبح دوپہر شام تقریباً پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے بعض اوقات بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ایک تو حافظہ تیز ہو، پھر دوسرا نظر کیسے تیز ہو، اس کا بھی وظیفہ، اور پڑھائی میں دل لگے، مطالعے میں دل لگے، ان تینوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ان تمام معاملات سے شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں روحانی علاج تو الحمدللہ کافی سارے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو بھی کتب آپ اٹھائیں گے، جو بھی رسالے اٹھائیں گے، اس میں فرنٹ پیج پہ الحمدللہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے جو حافظے مطلب تیز کرتی ہے، اور آپ جو کچھ پڑھیں گے اسے یاد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ دعا ماشاءاللہ آپ کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے، یہ دعا اس کو پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد مطالعہ شروع کیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو کچھ پڑھیں گے آپ وہ یاد رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رات سونے سے پہلے 3 بادام لے لیجئے، سونے سے پہلے 3 بادام لیں، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ صفات نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 3 بادام لیں گے، اس پر 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دم کیجئے۔ دم کرنے کے بعد 1 بادام اسی وقت کھا لیں گے، 1 بادام اسی وقت کھا لیجئے، اور پھر 1 بادام صبح نہار منہ کھائیے، اور 1 بادام پھر شام کو کھائیے۔ اس طرح یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے آپ نے۔ 21 دن تک یہ مسلسل 3 بادام رات کو دم کیے جائیں گے، 1 اسی وقت کھا لیجئے، 1 صبح کھائیے اور 1 شام میں کھائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ 21 دن مکمل کریں گے تو حافظہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا، اور آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 21 دن تک یہ عمل ہے، اس کو کر لیجئے گا۔ اور پھر تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ بینائی جو ہے اس میں بڑا اثر پڑ رہا ہے، کمزور ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا نورو، یا نورو، یا نورو، جب بھی فرض نماز ادا کریں، فرض نماز ختم ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نورو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد انگلی کے پوروں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگا لیجئے، یا نورو، یا نورو، یا نورو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اپنی انگلی کے پوروں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگا لیں۔ انشاءاللہ بینائی تیز بھی ہو جائے گی اور اچھی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ تقریباً 17-18 سال ہو چکے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی تکلیف ان کے ساتھ رہتی ہے، اور بقول آپ کے کہ میں علاج کروا کر تھک گئے ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ مایوس اولا نہ ہوں، میں تو آپ کا مشورہ دوں گا، اور مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے حکم سے یہ شفا ملتی ہے۔ علاج اپنا جاری رکھیں، کوشش اپنا جاری رکھیں۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے علاج نہ کروانا یا بیماری کو طول دیتے رہنا، یہ بھی بڑے آگے چل کر بڑی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت پر صحیح اور درست علاج کروایا جائے تو آگے کی بڑی آزمائش سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ آپ ڈاکٹر کا علاج بھی جاری رکھیں اور لگ کر پابندی کے ساتھ یہ مسلسل علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروائیں۔ جو اس طرح کے بڑے موذی امراض ہوتے ہیں، کچھ عرصہ دراز سے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ان کے لیے بہترین عمل ہے کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروا لیجئے۔ اور اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کی تعداد پوری کریں، مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں بھی آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں، آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، آپ اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے چھوٹے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی جاب نہیں لگ رہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اچھا، حصول روزگار کے لیے، جاب کے لیے، ملازمت ملنے کے لیے، نوکری کے لیے ایک عمل ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے بھائی کو بتائیے گا کہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو یہ عمل یہ کرنا ہے کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی غیر مکروہ وقت میں
اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ہم مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں آپ، اور 2 رکعت اولاً پہلے نماز نفل پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے، آپ کو جاب مل جائے گی۔ ناظرین کے بھی میسیج انہیں کافی سارے، یہ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اب ہماری خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا کیجئے گا، جو کوئی یہ عمل کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو مانگے گا وہ پائے گا۔ عمل کیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا سمیع، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ مگر یاد رہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو وظیفے کے دوران وظیفہ آپ کسی سے بات چیت بالکل نہیں کریں گے، بغیر بات چیت کے آپ اس وظیفے کو پورا کریں۔ تو یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ عمل پورا کر کے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے ناظرین، جو یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، جو مانگے گا وہ پائے گا۔ آپ یہ دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اسباب پیدا فرما دے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل سبب بنتا چلا جائے گا، ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو جو کرائے کے گھر میں رہنے والے ہیں تو اس وظیفے کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اور جو کرائے کے گھر میں رہنے والے ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اپنے سے ماتحت والے کو، اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھیں جو بیچارے فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، جو بیچارے جھونپڑے کے اندر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہم بہتر ہیں نا۔ سر چھپانے کے لیے گھر کی نعمت تو ملی ہوئی ہے الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا۔ کافی سارے ابھی ناظرین آپ کے میسیجز بھی بقایا ہیں، کافی ساری کالز بھی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، عملیات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر